وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اس کے صفات علیہ سے متعلق گزشتہ ہفتہ جو درس تھا، اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام المنان۔ المنان اس کا عربی زبان میں یعنی جس کا جو لغوی معنی ہے، اور پھر المنان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک عظیم نام ہے، اس کا معنی اور اس سے متعلق آیات، احادیث اور اس نام کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور اس نام کی جو فضیلت ہے وہ سب جو ہے گزشتہ درس میں بتائی جا چکی ہیں۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو عظیم نام ہے المنان، اللہ رب العالمین احسان کرنے والے ہیں۔ المنان احسان کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا احسان جو مخلوقات پر ہے، خصوصاً انسان پر، تو ظاہر بات ہے احسانات کی ایک لمبی فہرست ہے جسے انسان کبھی گن نہیں سکتا ہے، گننا چاہے تو اسے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے میں ایک انسان کو اور خصوصی طور پر ایک مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے احسانات میں سب سے عظیم احسان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو سب سے عظیم احسان ہے وہ نبوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو نبوت عطا فرمائی، وہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم احسان ہے۔ سب سے عظیم احسان تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسلام ہے، دین ہے، لیکن ایک بنیادی طور پر ایک عظیم احسان، کیونکہ سارے لوگ مسلمان جو ہوتے ہیں ان میں سے بھی نبی کی بات جو آتی ہے، نبوت والی جو بات آتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا نہایت عظیم احسان ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی معرفت زیادہ رہتی ہے، اللہ سے تعلق زیادہ رہتا ہے، پھر نتائج کے اعتبار سے مقام اور مرتبہ بھی ویسے ہی بلند ہے اس احسان کے نتیجے میں۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم میں نقل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ سارے رسولوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو بس ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں۔ ظاہر بات ہے ولادت کے وقت ایک عام انسان ہی ہے، ان کے بھائی بہنوں کی طرح ان کا اپنا عام مقام ہے، معاشرے میں عام مقام ہے ان کا۔ یہ اور بات ہے کہ اوصاف اور نیک نیتی اور گناہوں سے دوری ان کا ایک بنیادی وصف رہتا ہے، لیکن جب نبوت ملتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک شخص پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح سے ایک عظیم احسان رب العالمین کا، جو اس سے بڑا احسان کائنات میں انسان پر اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہے اللہ کا دین اسلام۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا، یہ اہل ایمان پر اللہ رب العالمین کا احسان ہے، احسان عظیم ہے اللہ رب العالمین کا، نہایت عظیم احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے بیان فرمایا سورۃ الحجرات میں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم مسلمان ہیں، بھی کس پر احسان جتا رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحجرات میں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔
تمہارے اسلام سے اللہ پر احسان نہیں جتا سکتے، رسول پر احسان نہیں جتا سکتے۔ اللہ کے رسول کی دین کی مدد کرنا، اس کے لیے انفاق خرچ کرنا یا ذاتی طور پر اللہ کی عبادت کرنا، بھی کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ پہ احسان کیا ہے، جو اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اسی لیے اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک دوسرے سے سوال کریں گے، وہ کیا بات تھی، کس مناسبت سے اللہ نے آپ کو جنت میں داخل کیا۔ سورۃ الطور میں اللہ نے بیان فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم ہدایت کو قبول کیے، ہدایت یافتہ ہوئے، اللہ کی دین کو قبول کیا اور آج جنت میں ہیں، اور اللہ نے ہمیں جہنم سے نجات دی۔ فمن اللہ علینا، یہ اسلام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے عظیم احسان ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ میں 13 سال تھے اور مدینہ گیا، اور مدینے کے لوگوں نے آپ سے جو تعاون کا وعدہ کیا تھا اس کو خوب نبھایا کہ اللہ نے انہیں انصار کہا، ان کو اللہ نے نام ہی دے دیا انہیں انصار۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کتاب المغازی کا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انصار کہا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں انصار کہا، اللہ نے انہیں انصار کہا، یعنی اتنے مخلص تھے وہ اللہ کی دین کی مدد کے لیے، حق ادا کر دیا انہوں نے، یہ تمغہ انہیں اللہ کی طرف سے ملا کہ آپ انصار ہیں۔ ان سب کے باوجود کچھ انصاری صحابہ ایک مناسبت سے، ایک غزوہ کے بعد، صحیح بخاری کی جو کتاب المغازی ہے اس میں ایک باب ہی قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ، غزوۃ الطائف، یہ حدیث متفق علیہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ غزوۃ کتاب المغازی میں، اور صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ میں، کہ ایک غزوے سے متعلق جو مال ملا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں میں تقسیم کیا جو ابھی اسلام قبول کیے تھے۔ انصاری صحابہ کو نہیں دیا آپ نے، انصاری صحابہ میں سے سب نہیں، کچھ افراد سے ایسی بات ہوئی کہ وہ تھوڑی سی بیزارگی ہوئی ان کو کہ ہمیں اس میں سے کچھ نہیں ملا، حالانکہ ہم نے اتنا تعاون کیا، اتنی بھاگ دوڑ ہم نے بھی کی۔ ایک آیا خیال بحیثیت بشر، یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کے راوی خود ایک انصاری صحابی ہیں، عبداللہ بن زید ابن عاصم، معروف صحابی، 63 ہجری میں انتقال ہوا ان کا۔ ان کے بھائی بھی صحابی حبیب ابن زید، جن کو مسیلمہ الکذاب نے قتل کر دیا تھا۔ تو یہ جو عبداللہ ابن زید ابن عاصم صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بلایا، وہ انصاری صحابہ کو، اور بلا کر کے کہا کہ یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا جب میں یہاں پر آیا اور تمہارے پاس اللہ کا دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر کے بھیجا، تم سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، گمراہ تھے، گمراہی پر تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنا کر کے تمہیں ہدایت یافتہ نہیں کیا ہے، مجھے ذریعہ بنا کر کے اللہ نے تمہیں دین اسلام نہیں دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تم بالکل جماعت گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے مقابل بٹے ہوئے تھے تم، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہارے درمیان الفت نے پیدا کی، وَعَالَةً يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم غریب تھے، فقر و فاقہ کے شکار تھے، اللہ رب العالمین تمہیں اس لائق بنایا، تمہیں اپنے قدموں پر مضبوط کیا، تمہیں مستحکم کیا، تمہیں مالی اعتبار سے مضبوط کیا تم کو اللہ نے، کہ سب اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر کے تمہارے درمیان بھیج کر کے تم پر یہ احسانات نہیں کیے۔ یہ بات سن کر کے دل نرم پڑ گئے۔ انصاری صحابہ نے کہا کہ یعنی اللہ و رسولہ امن، احسان تو اللہ اس کے رسول ہی کا ہے، بھئی ہمارا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ پھر ہمارا کیا ہے؟ احسان تو آپ ہی کا ہے، بس اللہ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے آپ کا احسان ہے، ایسی بات کہی انہوں نے۔ تو احسان تو اللہ کا ہے، احسان تو صرف اللہ کا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے میں احسان ہے، یہ اللہ کی جانب سے احسان ہے۔ بندے کا کیا احسان ہے؟ بندہ کیسے احسان جتاتا ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان کسی کونے میں بیٹھ کر
یا اس کی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، یا دوست و احباب کے ساتھ بیٹھ کر، یا استاذ کلاس میں اپنے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر، ایک حاکم اپنی رعایا کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر کے اگر یہ سوچتا ہے، کبھی اس لفظ کا اظہار کرتا ہے کہ آج میں اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس احسان کو یاد رکھو، یہ بہت عظیم چیز، بہت عظیم چیز، بہت عظیم چیز۔ ایک آدمی پر 2-3 لاکھ روپے کا قرض ہوتا ہے، لا قدر اللہ، اچانک کوئی اسے آ کے 2-3 لاکھ روپے یوں ہی دے دیتا ہے، بھلے ہی زکوٰۃ کی رقم ہو یا ایسے ہی دے دیتا ہے کہ بھئی اپنا قرض ادا کر لو آپ۔ وہ قرض ادا کرنے کے بعد بیٹھ کے کیسے سوچتا ہے وہ، یا اللہ کتنی بڑی پریشانی میری دور ہو گئی۔ ایک طالب علم بیمار ہے اور امتحان کے دن قریب ہیں، اور اچانک وہ جو ہے بہرحال لڑ کھڑاتا جا کر کے جو ہے امتحان لکھ دیتا ہے، پھر پہلی پوزیشن پہ آ جاتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے آ گیا، یہ کیسی اتنی بڑی آفت مجھ سے دور ہو گئی۔ ایک انسان جو ہے راستے میں جاتے رہتا ہے، تیز رفتار سے آنے والی کار اسے ٹکراتی ہے، پھر بھی صحیح سالم بچ جاتا ہے۔ سب کے لیے ایک تعجب کی بات، پھر بیٹھ کے سوچتا ہے وہ اللہ نے کیسے مجھے بچایا۔ تو ایسے انسان کی زندگی میں آنے والی جو پریشانیاں بیٹھ کے جو سوچتا ہے، ویسے ہی اس طرح سے بیٹھ کے سوچنا کہ بھئی اللہ نے مجھے مسلمان بنایا نا، میں کافر نہیں رہ گیا نا، میں اللہ نے مجھے مطیع فرمان بردار بنایا ہے، مجھے نافرمان تو نہیں بنایا نا اللہ نے۔ اس طرح کا بیٹھ کے سوچنا اتنی عظیم بات ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم جو معروف حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک کتاب ہے کتاب الذکر والدعاء۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے اور کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ما اجلسکم، کس مناسبت سے تم یہاں جمع ہوئے ہو اور کس مناسبت سے بیٹھے ہو، کون سی بات تم یہاں بٹھائی ہے، تم کو کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے بیٹھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اسی بات کا چرچا کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے اور اللہ کی تعریف کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اللہ نے اسلام دے کر کے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہی بات تھی جو ہم باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ بتائیے آپ، چھوٹی بات ہے یہ؟ بالکل نہیں، بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اس بات کے لیے آ کے جمع ہو جائے، بھئی میرے گھر میں آج دعوت ہے، سب آ جائیے، کھانے کو کھانا کھلا دیں گے ہم، لیکن میں اصل میں ایک بات بتانے کے لیے بلایا آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مطلب یہ ایک طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کون سے دور کا آدمی ہے، یہ پتہ ہی ہم مسلمان ہیں، لیکن نہیں، اس درد والا انسان کہاں ملے گا ابھی، اس فکر میں ڈوبا ہوا انسان کہاں ملے گا ابھی۔ ہم خطبے کے آغاز میں ممبر پر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک دن کی کانفرنس ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنے پڑوسی میں سے، میں درس دینے والے کی بھی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو میں کسی پہ تانے نہیں کس رہا ہوں، میں اپنی بات بھی لے لیتا ہوں، لیکن ایسا اتنا مزاج نہیں ہے نا کہ میں اپنے دو دوستوں کو بلاؤں، پھر ذرا اہم بات کرنا ہے، کہاں بولیے، میں وہاں آ جاتا ہوں، یہاں آپ ادھر آ جائیے، مجھے ایک اہم بات کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، دیکھو کتنا بڑا احسان ہے۔ میں سوچتے رہ جاتا ہوں، بس اپنی بیوی بچوں کو جمع کر کے بولوں یا اپنے دوست احباب میں بولوں کہ دیکھو اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ ایک کانفرنس میں، ایک جو ہے جمعہ کے خطبے کے آغاز میں کہہ دینا، ایک رسمی باتیں بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھار، چاہے نہ چاہے دل سے نکل جاتی ہیں، وہ ایک دینی مجلس، ایک حساسیت رہتی ہے اس میں، لیکن آدمی اس فکر میں ڈوبا ہوا ہو، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ بات کہی کہ ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، تو اللہ کے رسول نے سوال کیا، اللہ اجلسکم الا ذاک، بتاؤ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو تم، دوسری کوئی بات نہیں تھی، یہی بات تھی واقعتاً؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا کہ واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اسی مقصد کے لیے ہی ہم بیٹھے ہیں، اسی بات نے ہم یہاں بٹھائی ہے، دوسری کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں تم سے جو قسم کا مطالبہ کیا نا، جو تم نے کہا کہ واللہ تم پر میں تہمت لگانا چاہتا ہوں، تم جھوٹے ہو یا تمہارے دلوں میں کچھ اور ہے، مجھے شک ہے، یقین نہیں تھا، یقین حاصل کرنے کے لیے پوچھا ہوں میں، یا تم کچھ اور مقصد کے لیے بیٹھے ہوں گے، ڈر کے مجھے یہ بول دیا ہوں گے اسلام، اس مقصد کے لیے میں تم سے استحلاف، قسم کا مطالبہ کیا کیا؟ نہیں، مجھے حیرانی ہو رہی تھی تمہارے اس مقصد میں بیٹھنے کے لیے، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جبریل، ابھی جبریل میرے پاس آئے،
فاخبرنی، اور مجھے خبر دی کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اللہ رب العالمین تمہاری اس مجلس کو رکھ کر کے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کر رہے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو کہ میرے اس احسان کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو میں نے انہیں اسلام دیا ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ میں سب سے پہلے خود کو نصیحت کرتا ہوں، اور میں ہمارے سارے مشاہدین کو اور سارے سامعین کو، کہ اس درس کو سننے کے بعد کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو اس کو کر لیں، اس مجلس کو قائم کر لیں۔ خود اکیلے بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ایک مجلس ایسی قائم کر لیں۔ ہماری نیتوں کے حال اللہ جانتے ہیں، ہم صدق دل سے کر لیں اس کو۔ اتنی عظیم حدیث ہے صحیح مسلم کی ہے۔ بہرحال یہ احسان جتانے کا جو معاملہ ہے یہ صرف اللہ کو ہے، کیونکہ اللہ ہی کا احسان ہے، بندے کو اس کا احسان نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان کے بھائیوں سے ملا، ان کے بھائیوں نے جب کہا، جو سورہ یوسف کی آیت ہے، قالوا أئنك لأنت يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا اللہ نے مجھ پر احسان کیا، ہم پر احسان کیا۔ یہ اللہ کے احسانات کو بتانا چاہیے۔ بندے کو حق نہیں ہے کہ اپنے عمل کو، اپنے دین کو، اپنے انفاق کو، اپنی نیکی کو بتا کر کے اللہ پر احسان جتائے۔ اللہ نے کہا کہ سورۃ المدثر میں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی بعملک، اپنے عمل سے اللہ پر احسان مت جتاؤ۔ کسی پر بھی احسان جتانے کا حق وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بہت بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ اللہ نے کہا سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا نفقاتکم بالمن والاذی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقاتکم ہے، صدقاتکم یعنی تمہارا جو انفاق ہے، تمہارا جو صدقہ و خیرات ہے، احسان کے ذریعے سے احسان جتلانا، میں نے دیا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی کچھ باتیں میں نے رکھی اس سلسلے میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، پچھلا درس سن لیں، انسان کیسے احسانات اپنے بیان کرتا جتاتا ہے۔ حق نہیں ہے اس کو، سوائے اس مناسبت سے کہ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ بھائی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، تب کہہ سکتے ہیں کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا، اس مناسبت سے کہہ سکتے ہیں۔ وہ احسان جتانا نہیں ہے، وہ اپنی امانت داری اور اپنا عمل اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے والی بات بیان کرنا مقصود ہے۔ جیسے ہم کو کسی نے مکلف کر دیا تھا کہ بھئی یہ چیزیں سب میں تقسیم کر دو، اور کوئی کہہ دیا کہ بھئی نہیں کیا آپ نے، الحمدللہ میں نے کیا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں دیا، میں نے اس دن نہیں دیا آپ کو، میں نے نہیں پڑھایا آپ کو، میں نے نہیں کیا آپ کو۔ باپ کہتا ہے کہ میں نے تجھے بچپن سے پڑھایا نہیں ہے، میں نے تیری ذمہ داری کو میں نے اٹھایا نہیں کیا۔ ماں کہتی ہو کہ میں نے تیرے ساتھ کبھی کمی بیشی کی کیا، وہ احسان جتانا نہیں ہے۔ احسان فراموش، احسان کو بھلانے والے کو یاد دلانے کی حد تک، اس حد تک کسی کو گنجائش ہو سکتی ہے، اس میں بھی الفاظ بچا کے رکھنا چاہیے اور تول کے استعمال کرنا چاہیے، سنبھل کے بتانا چاہیے، لیکن اس حد تک کہ بھئی ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی، یہ بتانے کے لیے، احسان جتانے کے لیے نہیں۔ تو احسان جتانے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کے ساتھ بہتر انداز میں کلام نہیں کریں گے۔ رحمت والا جو کلام ہوتا ہے اللہ کا، وہ کلام نہیں ہوگا ان سے۔ اللہ رب العالمین ہم کلام ہونے کا جو شرف دیتے ہیں، وہ شرف نہیں دیں گے ان کو رب العالمین۔ ایک وہ شخص ہے المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، ایک وہ شخص جو منان ہے، یعنی جو بھی دیتا ہے تو صرف احسان جتانے کے لیے دیتا ہے۔ اور وہ شخص جو المنفق سلعتہ، اپنا سامان بیچتا ہے لیکن بالحلف الفاجر، جھوٹی قسمیں کھا کر کے، جو ہے وہ بتا کر کے دیجئے نا، جھوٹی قسمیں کھا کر کے کیوں دیتے کہ میں خود اس کو 150 روپے میں لیا ہوں تو میں آپ کو کیسے جو ہے 120 روپے میں دوں، یا مجھے خود 150 روپے میں ملا ہے تو مجھے 200 روپے ہی میں بیچنا پڑے گا، جبکہ اس کو کچھ اور قیمت میں ملے ہوگی وہ چیز۔ جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ روزی روٹی کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ اور والمسبل ازارہ، اور جو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، مرد کی بات ہے، فقر کے لیے ہو یا غرور کے بغیر ہو، ٹخنوں سے نیچے کپڑا آنا ہی وہ مخیلہ ہے، وہ فقر، وہ غرور ہے۔ تو اس میں المنان سے متعلق اتنی وعید آئی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں کہا، جیسے سنن نسائی کی حدیث ہے، کتاب الاشربہ کی حدیث ہے،
شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت منان، منان جنت میں داخل نہیں ہوگا. احسان جتانے والا شخص، احسان جتانے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. ولا عاق، ماں باپ کا نافرمان، اور ولا مدمن خمر، اور جو شراب میں لت پت رہتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی کبیرہ گناہ ہیں یہ سب. اللہ رب العالمین چاہے تو انہیں معاف کر دیں، چاہے تو ایک وقت کے لیے انہیں جہنم میں ڈالیں. لیکن کتنی وعید سنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات المنان ہے اس پر ایمان لانے، اس کے سارے ناموں پر، سارے صفات پر ایمان لانے، انہیں پڑھنے، انہیں اپنی زندگی میں لانے، اور اللہ کے احسان کو قبول کرنے، ماننے، اور لوگوں کے احسان کو بھی قبول کرنے، لوگوں کے احسان کو احسان ماننے. اور اللہ کی توفیق سے ہم سے کوئی نیکی ہو جائے تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے اور احسان جتانے والے لوگوں میں سے بچائے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.